تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ شروع کے حالات جو ہیں وہ کم ہی ملتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بچپن سے حالات جو ہیں وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ملتے چلے جائیں. جو آدمی بعد میں جا کر مشہور ہوئے ان کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ دھندلے دھندلے سے ملتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا، آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے، لیکن تھوڑے سے واقعات ملتے ہیں. آپ کے والد گرامی، نام ان کا اسماعیل، بیچارے غریب ہیں، بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں. بصرہ کے قریب، بالکل شہر کے اندر نہیں، اس سے قریب صحرا میں ایک پرانی سی بستی ہے. اس بستی کو میں یوں ہے کہ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے. دروازہ ہے تو دروازہ نہیں ہے، لیکن دروازہ نام کا ہے، چھت ہے بس. اور غربت نے ڈیرے جمائے ہوئے، کوئی چور آ جائے تو شرما کے چلا جائے، اتنی غربت. آپ کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے اس کا نام ہی رابعہ رکھ دیا. لیکن غربت کا یہ عالم ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ دیے میں جلانے کے لیے آئل نہیں ہے. آئل ہوگا، تیل ہوگا تو ڈالیں گے تو جلائیں گے، آئل نہیں ہے. ایون کہ اتنا آئل نہیں ہے زیتون کا کہ وہ لے کر بچی کے ناف کے اوپر جو ہے وہ مل دیا جائے. ماں رونے لگی، غربت، اور اوپر سے بچی ماں بہت رو رہی، کہتی ہے اپنے خامد سے، اسماعیل سے کہتی ہیں، جاؤ کسی ہمسائے سے کچھ مانگ ہی لاؤ. اور آپ کی خودداری، آپ پہلے تو ٹال مٹول گئے، لیکن اس کے اصرار کے باوجود آپ باہر گئے. باہر جا کر کیا کرتے ہیں، ہمسائے کے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھ کے کافی دیر واپس چلے آئے. بیوی نے پوچھا، مانگا؟ کہنے لگے ہاں. انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. فرمانے لگے، فرماتی ہیں، تم نے کھٹکھٹایا ہی نہیں ہوگا، وہ دروازہ کیسے کھول دیتے؟ آپ رونے لگے. یہ وقت بالکل سحری کا ہے، سحری کا وقت ہو چکا. روتے روتے رابعہ بصری کے والد گرامی جو ہیں گھٹنے کے اوپر سر رکھ کے وہیں سو گئے. بیوی کی چارپائی کے پاس وہیں سو گئے. چارپائی کیا تھی، وہ جہاں بیچاری لیٹی ہوئی تھی وہیں سو گئے. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ان کا خواب میں آنا اور ہر کتاب کا تذکرہ کرنا، یہ اس بات پہ دال ہے کہ بڑے نیک آدمی تھے، پارسا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمانے لگے، کیوں روتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ 4 بیٹی ہیں. آپ نے فرمایا، فکر کی ضرورت ہی نہیں. تم یوں کرو کہ وہ جو امیر بصرہ ہے نا، عیسیٰ زدن، اس کا نام تھا عیسیٰ زدن، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے بولو کہ تم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اور شب جمعہ یعنی جب جمعرات کا دن گزر جاتا ہے اور صبح جمعہ ہوتی ہے، جیسے یہ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں صبح جمعہ ہے، تو شب جمعہ کو تم 400 مرتبہ درود پڑھتے تھے، لیکن یہ جو شب جمعہ گزری ہے تمہارا 400 درود شریف وہ نہیں پہنچا. اور یہ ایک ایسا سیکرٹ تھا، ایسا راز تھا کہ جسے عیسیٰ زدن ہی جانتا تھا. وہ امیر آدمی تھا بصرہ کا. صبح ہوئی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے. روانہ جب ہوئے تو دربانوں نے اندر جانے نہ دیا، روک لیا. آپ نے بلند آواز سے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، تمہارے مالک کو کوئی پیغام پہنچانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ عیسیٰ زدن کے کانوں میں پہنچا. کہنے لگا، آنے دو، کون ہے؟ کہا، یہ کوئی اسماعیل ہے. آپ نے کہا، آنے دو. اوپر بلایا، اندر گئے، بیٹھے تو اس کے پاس جا کے حضور کا سلام دیا اور کہا، تم نے 400 دفعہ درود تمہارا اس بار کا مس ہو گیا ہے. اور یہ ایک ایسا سیکرٹ تھا کہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، صرف عیسیٰ جانتا تھا. جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو صرف میں جانتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درود بھیجتا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس دفعہ میں نہیں پڑھ پایا. بس کیا تھا، یہ سننا تھا، شوق، محبت کہ میرا ذکر سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار نے میرا ذکر کیا. خوشی سے پھولا نہ صبح، فوراً آرڈر کیا کہ دراہم و دینار لاؤ، ہزاروں کی تعداد میں بانٹ دیے. اور 400 دینار صرف اکیلے اسماعیل رحمت اللہ علیہ، رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کو دیے. 400 دینار، یہ بہت بڑی رقم ہے. یہ آپ اسے چھوٹی معمولی مت سمجھیے. واپس آئے. بیٹی آپ کے لیے رحمت ثابت ہوئی، بیٹی ہوتی ہی رحمت ہے. آپ واپس آئے، گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. تو ان 400 سے آپ نے کچھ سامان خریدا. سامان خرید کر اب آپ بیچنے لگے. لیکن آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس وقت آتا ہے جب ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں. آدمی کا جسم کام نہیں کر پاتا، آدمی اتنی محنت نہیں کر پاتا. سامان لے جاتے. اب بصرہ شہر بھی بڑا دور ہے، آپ رہتے ہیں صحرا کے قریب، غریب آدمی ہیں، تو جاتے ہیں
تھوڑا سا بیچتے ہیں، اتنا لمبا کبھی چلنے ہوتا ہے کبھی نہیں چلنے ہوتا، بہرحال لیکن گزارا گھر کا ہو رہا ہے، خرچہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔